السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ رمضان المبارک سعودی عرب، مصر، قطر، کویت، بحرین، یمن اور افغانستان میں رمضان المبارک کا چاند پہلا روزہ ہوگا، جبکہ ترکیہ، انڈونیشیا اور ملائیشیا سمیت متعدد ممالک میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات کو ہوگا۔ سنگاپور، آسٹریلیا اور فرانس میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ عراق اور عمان میں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 19 فروری کو رکھا جائے گا۔ پاکستان میں رمضان المبارک 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے چاند کے اعلان کے بعد مکہ اور مدینہ میں رمضان کی پہلی تراویح ادا کر دی گئی۔ اس دوران لاکھوں زائرین نمازیوں کا روح پرور اجتماع دیکھنے کو ملا۔ مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قبلتین، مسجد قباء میں بھی نماز تراویح ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس سال بھی رمضان میں مکہ، مدینہ اور جدہ کے لیے یومیہ ٹرینیں چلانے کا پروگرام جاری کیا گیا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے زائرین کے لیے 5 پبلک ٹرانسپورٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی بربریت نے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، مگر اس شہر کے زندہ دل لوگ جنگ زدہ حالات میں بھی رمضان کے استقبال کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں رہائش پذیر شہری جھنڈیاں اور لالٹین لگا کر رمضان کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امدادی سرگرمیاں اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ 2 برس بعد یہ پہلا رمضان ہوگا جب غزہ کے شہری پرامن ماحول میں سحر، افطار اور عبادات کر سکیں گے۔ ماہ رمضان اس بار موسم سرما میں آیا ہے۔ روزے کا وقت مختصر ہے، ساتھ ہی موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک روزے کا دورانیہ کتنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ مبارک میں روزے کے اوقات کار پاکستان میں پہلے روزے کو سحری 5:47 پر اور افطار 6:28 پر ہوگی۔ روزہ 13 گھنٹے 41 منٹ کا ہوگا۔ سعودی عرب میں سحری 5:06 پر اور افطار 5:50 پر ہوگا۔ روزہ 12 گھنٹے 44 منٹ طویل ہوگا۔ دبئی میں سحری 5:24 پر اور افطار 6:27 پر ہوگا۔ یوں روزہ 13 گھنٹے 3 منٹ کا ہوگا۔ بھارت میں سحری 5:47 جبکہ افطار 6:47 پر ہوگی۔ یوں روزہ 13 گھنٹے کا ہوگا۔ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں 5:41 پر سحری اور 5:50 پر افطار ہوگا۔ یوں روزہ 12 گھنٹے 9 منٹ کا ہوگا۔ برطانیہ میں سحری 5:35 پر ہوگی جبکہ افطار 5:18 پر ہوگا۔ یوں وہاں روزہ 11 گھنٹے 17 منٹ کا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دی۔ مسلم امہ میں امن اور یگانگیت کے لیے دعا بھی کی۔ بات چیت میں دو طرفہ دیرینہ اور تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں قیام امن کے لیے امیر قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کا امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ کراچی میں جان لیوا ٹریفک حادثات معمول بن گئے۔ افسوسناک واقعات میں مزید 10 شہری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شہر قائد میں رواں سال اب تک ٹریفک حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت جان سے جانے والوں کی تعداد 149 ہو گئی۔ عدالت کے حکم کے بعد خیبر پختونخوا کی تمام شاہراہیں کھول دی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرنے والی نیشنل ہائی وے کو بھی کھول دیا گیا۔ اسلام آباد پشاور موٹر وے پر بھی ٹریفک بحال۔ ہزارہ موٹر وے سے بھی تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے خیبر پختونخوا کے 16 مقامات پر احتجاجاً سڑکوں کو بند کیا تھا، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے معاملے پر بھونڈی سیاست کی جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ بانی کی آنکھ ضائع ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ حکومت نے بہترین ڈاکٹرز کا انتخاب کیا۔ بولے علاج کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قیادت آن بورڈ ہوتی تھی، لیکن علیمہ خان معاملے کو ویٹو کر دیتی تھی کہ اگر یہ بات مان لی تھی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بلیم گیم کھیلی گئی۔ آنکھ ضائع ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے ہے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے
اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پی ٹی آئی بانی کی بیماری کیش کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے علاج میں تاخیر کا ذمہ دار علیمہ خان کو قرار دیا۔ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ راستے بند کرنے والے دیکھ لیں، ہمیں بڑی کلیئر ہدایات ہیں۔ کے پی پولیس لڑ رہی ہے لیکن سیاسی قیادت کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ جو پولیس ہے کے پی کے کی وہ اس ٹائم لڑ رہی ہے، اچھی طرح لڑی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک آن بورڈ نہ ہو کوئی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا شوق ہے، دھاوا بولنے کا شوق ہے، میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں، ہماری ٹیم بڑی کلیئر ہے، پھر آپ خود دیکھ لیجیے گا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ روز کی چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ روز آپ اس طرح کا تماشا ہو اور روز ملک میں اس طرح کا خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہو۔ وفاقی وزیر نے ایک بار پھر پیشکش کی ہے کہ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ رہ گیا ہو تو بتا دیں، بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ 1.5 سال میں ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی آسان کام کر لو۔ یہ ملک 4 سال رک گیا تھا۔ بانی تحریک انصاف صرف نام کے وزیر اعظم تھے، اصل حکمرانی جنرل فیض حمید کی تھی۔ جنرل فیض کو کیا پتا تھا کہ حکومت کیسے چلتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کو روز بھاشن دینے کی عادت تھی۔ ٹی وی پر اس کی تقریر آتی تھی تو باقی تقریریں بند ہو جاتی تھیں۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے 14 سال جیل کاٹی، اپنے بچوں سے جب ملا تو وہ مجھ سے قد میں بڑے تھے۔ کے پی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، صرف مار کٹائی پر اتری ہوئی ہے۔ اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے کہ ملک 1 سال رک جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ 4 سال رک گیا تھا۔ عمران کی حکومت تو تھی نہیں، وہ جنرل فیض کی حکومت تھی۔ اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ اس کو صرف روز بھاشن دینے کی عادت تھی۔ ہر ٹی وی پہ اس کی تقریر آتی تھی تو باقی تقریریں بند ہو جاتی تھی۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دیجیے، اور میں نے 14 سال جیل کاٹی، میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے۔ کے پی میں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ تو مار کٹائی پہ اترے ہوئے ہیں۔ ملک بنانا نہیں ہے، لوگوں کا کام کرنا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سے ڈیل اور ڈھیل کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عطا تالیڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف کو لے کر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہیلتھ کیئر فراہم کرتے، جو کہ کی گئی۔ بانی کی صحت بہتر ہے، جو ایشو تھا وہ حل ہو گیا۔ عطا تالیڑ نے کہا کہ صحت کے مسائل کو طبی ماہرین نے بھی دیکھا اور اس حوالے سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو بریفنگ بھی دی گئی۔ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، کورٹس میں معاملات ہیں، کورٹس کی کنوکشن ہے اور کورٹس میں ہی اپیل جاتی ہے، تو اس سے کوئی یہ تاثر لینا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیل کا معاملہ ہے مجھے نظر نہیں آتا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ بطور حکومت کہ ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے، وہ کی گئی ہے، وہ پمز میں بھی کی گئی ہے، طبی ماہرین نے بھی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی پراپر بریفنگ دی گئی ہے۔ ایک ایلمنٹ ہے جو کیور ہے اور کیور ہو رہی ہے، اب یہ لکھ دینا کہ جی 85% جو ہے وہ آئے کا وہ لاس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سنسنی پھیلائی گئی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں کر رہے، ہمارا مطالبہ تھا فیملی یا ذاتی معالج کو رسائی دی جائے، بانی کو اسپتال منتقل کیا جائے، ملاقاتوں پر پابندی لگا کر مسئلے کو پیچیدہ کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی سے ملاقاتیں ہوں گی تو سب کچھ تسلی بخش ہوگا۔ ملاقاتیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ہم بر وقت بتاتے، علاج کا فکر ہوتا۔ ملاقاتیں ہوتی تو اس کی فیملی بھی سیٹسفائیڈ ہوتی۔ آج جتنی کمپلیکیشنیں پیدا کی گئی ہیں یہ ان ملاقاتیں نہ کرنے سے میری درخواست ایک مرتبہ پھر ہوگی۔ یہ ہم نے ایک کمٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ سائن کی تھی جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ خان صاحب کی یہ رکاوٹ ہے نہیں روکی جائے گی۔ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب سے 16 اکتوبر کو ہوئی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ مذاکرات حکومت کے ساتھ کوئی فارملی شروع نہیں ہوئے ہیں، اور لیکن یہ اختیار چکزئی صاحب کے پاس ہے، اور چکزئی صاحب اور علامہ صاحب دونوں بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈیں گے۔
پی ٹی آئی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بانی کی رہائی نہیں چاہتا۔ پی ٹی آئی قیادت رشتہ داروں اور سوشل میڈیا پر جہاد نہیں چاہتے کہ بانی رہا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ان سب کی دکانداری چل رہی ہے، یہ اپنی دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے، یہ سارا دن ٹی وی پر ہوتے ہیں، اس کے لیے پلے اور ووٹ نہیں، دونوں کا مالک اندر ہے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور انہیں محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کمپاؤنڈ 7 سیلز پر مشتمل ہے، جبکہ سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہداری موجود ہے۔ کمپاؤنڈ سے ملحقہ لان بھی ہے جہاں وہ بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات پڑھتے اور دھوپ سیکتے ہیں۔ ورزش کے لیے سائیکل مشین اور دیگر جم کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے۔ گھر یا جیل، 7 کمپاؤنڈز پر مشتمل سسا کا سیل۔ بانی تحریک انصاف کو جیل میں خاص سہولیات کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی 14 فٹ چوڑی راہداری ہے۔ اخبارات اور کتابیں پڑھنے کے لیے بانی کمپاؤنڈ سے مہلک 37 بائی 35 کے لان کا رخ کرتے ہیں، ساتھ ہی دھوپ بھی سیکتے ہیں۔ ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ ناشتے میں بانی پی ٹی آئی کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ، چیا سیڈز استعمال کرتے ہیں، ساتھ موسمبی اور انار کا جوس بھی پیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، اچار مکس، آلو چپس، انڈا فرائی، مکس دال دی جاتی ہے۔ شام کی چائے میں بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا، سیب کا شیک پیتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو صبح سے لے کر شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی دی جاتی ہے۔ دنیا کو متعدد بحرانوں کا سامنا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا سنگین چیلنج درپیش ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ویانا میں کانفرنس سے خطاب، کہا کہ بھارت نے انڈس واٹر معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہمسایہ ملک نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ پائیدار ترقی ہی واحد راستہ ہے جو عالمی امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ دنیا بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ غیر حل شدہ سیاسی تنازعات سے عالمی بحران مزید شدت اختیار کر رہے ہیں۔ پائیدار ترقی اور انصاف کے بغیر عالمی امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ویانا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منعقدہ کانفرنس سے خطاب عالمی برادری کو بڑے خطرات سے آگاہ کر دیا۔ Planet is facing a moment of unresolved political conflicts. Add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Poverty, debt traps, mass displacement, and migration are powerful threat accelerator that intensify tensions, making the world an ever more dangerous place to live. Excellencies, this is only one route to durable peace, to the peace that withstands the crisis of our times. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت دریائے سندھ کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، جو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی زندگی اور روزگار کی ضمانت ہے۔ Last year, the floods unfortunately returned again with vengeance this time. Ladies and gentlemen, these disasters do more than destroy homes, crops, and infrastructure. They erode human security at its core. Therefore, sustainable development must be anchored in equity, justice, and fair play. Without these principles, global peace will remain elusive forever. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کا سنگین چیلنج درپیش ہے۔ بڑھتی آبادی قدرتی وسائل کو ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے ماحولیات کے معاملے میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ Ladies and gentlemen, we all know fully well that a growing global population is fast depleting the finite natural resources of our planet. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Poverty, debt traps, mass displacement, and migration are powerful threat accelerator that intensify tensions, making the world an ever more dangerous place to live. وزیر اعظم شہباز شریف نے پائیدار ترقی کو عالمی امن کی ضمانت قرار دیا۔ رمضان نگہبان پروگرام اجلاس سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خطاب، مریم نواز نے کہا کہ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں عوام کو زحمتوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں کئی اقدامات کا ذکر کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی، ریلیف کارڈ کے ذریعے عوام کو سہولت ملے گی۔
رمضان المبارک ایک رحمت کا مہینہ ہے اور رحم کا مہینہ ہے، کمپیشن کا مہینہ ہے، اور دنیا بھر میں وہ اسی طرح منایا جاتا ہے۔ اس جو رمضان نگہبان کارڈ ہے وہ ہم اس دفعہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دینے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے 10,000 روپیہ ہے، اور جس سے آپ اپنا راشن وغیرہ یا اپنا جو بھی آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ آپ نے کوئی پیسہ جو ہے وہ نہیں دینا، 10,000 کا 10,000 آپ کی امانت ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، اس میں اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے۔ سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی، سختی سے، کہ جس نے رمضان میں قیمتیں بڑھائیں اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ ماہ رمضان سے قبل ملک بھر میں پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں پھل پہلے سے مہنگے کر دیے گئے۔ ماہ رمضان سے قبل موقع پرست گراں فروشوں نے نقب لگائی، شہر شہر پھل اور دیگر اشیاء مہنگی کر کے کڑتی مہنگائی۔ شہری سیب خرید نہیں سکتے، امرود دیکھ نہیں سکتے، ایسے میں حکومت نے بھی پیٹرول بم گرا دیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم سیب نہیں ہے، 400 روپے کلو مل رہا ہے۔ لاہور میں مہنگائی میں غیر معمولی اضافہ، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں ڈبل کرنے کی تیاری۔ اسلام آباد میں بھی پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ ملتان کے رہنے والے بھی پھلوں اور سبزیوں کو ترسنے لگے۔ شہری کہتے ہیں حکومت ایک جانب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کا سبب بن رہی ہے، تو دوسری جانب مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ماہ رمضان کے دوران ممکنہ موسمی صورتحال سے متعلق جائزہ جاری کر دیا۔ ملک میں مجموعی طور پر موسم خوشگوار رہے گا۔ دوسرے اور تیسرے عشرے کے دوران شمالی علاقوں اور وسطی پنجاب اور پوٹوہار میں بارش متوقع ہے۔ ماہ رمضان میں موسم عمدہ رہنے کی توقع۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کے دوران دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا، جبکہ راتیں نسبتاً ٹھنڈی رہیں گی۔ دوسرے عشرے کے دوران موسم قدرے گرم ہونے کا امکان ہے۔ اس عرصے میں شمالی علاقوں، وسطی پنجاب اور پوٹوہار خطے میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ تیسرے عشرے میں بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں رمضان کے آخری دنوں میں گرمی میں بھی نمایاں اضافے کا امکان ہے۔ سینئر مرکزی رہنما ایم کیو ایم پاکستان انیس احمد قائم خانی نے حیدرآباد زون آفس کا دورہ کیا۔ انیس احمد قائم خانی کی حیدرآباد زون آفس آمد پر ذمہ داران اور کارکنان کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سمیت مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد کو مزید تیز کریں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی نومنتخب وزیر اعظم بنگلہ دیش طارق رحمان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو ہر شعبے میں مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں اور مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم طارق رحمان کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ Prime Minister Shehbaz Sharif called me a while ago and specially asked me to convey me very warm regards, and the people of Pakistan, we are so happy to see you and we wish you success in your ministry. Thank you. پاکستان بنگلہ دیش تعلقات نئی راہوں پر۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی نومنتخب وزیر اعظم بنگلہ دیش سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت بڑھانے، بحری روابط اور سپلائی چین انضمام کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کا تعلیمی و تحقیقی روابط بڑھانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش پاکستان نالج کوریڈور کے آغاز پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم طارق رحمان نے پاکستان کے اپنے سابقہ دورے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اپنی والدہ مرحومہ خالدہ ضیاء کے ہمراہ ملاقاتوں کو نہایت خوشگوار اور یادگار قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے وزیر اعظم طارق رحمان کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت دی۔ اس سے قبل احسن اقبال نے وزیر اعظم بنگلہ دیش کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی۔ دورہ بنگلہ دیش کے دوران احسن اقبال کی گاڑی پر پاکستانی پرچم دیکھ کر شہریوں خصوصاً نوجوانوں نے گرمجوشی اور محبت کا اظہار کیا۔ دیش کے عوام کا پاکستانی رہنماؤں سے اظہار محبت ثابت کرتا ہے کہ بھائی چارے کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہے ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جو خطے میں امن و ترقی کو جنم دے گا۔
ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना चौथा और आखिरी मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को फतह दरकार है। मैच बारिश की नज़र हुआ तो भी पाकिस्तान आखिरी 8 टीमों में पहुंच जाएगा। कौमी टीम ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत का पहला, अमेरिका का दूसरा नंबर है। ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को अगले मैच में बाहर बिठाने पर गौर शुरू कर दिया है। नामीबिया के खिलाफ 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान शेड्यूल मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया है। जिम्बाब्वे 1 पॉइंट के साथ सुपर 8 में पहुंच गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया इवेंट से बाहर हो गया है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर के छठे और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर के 11वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तमाम फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश की। खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब ने शोबे सेहत में मुतअद्दिद बड़े इक़दामात का आगाज़ किया है, जिनमें चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम, गुर्दों और जिगर के इलाज के प्रोग्राम, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट्स और कर्निया की पेवंदकारी, दिल की सर्जरी, कैंसर के इलाज और स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। कराची से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मुबारक विलेज में कायम अब्दुल हई फाउंडेशन स्कूल में गुज़िश्ता 3 साल से मुफ्त तालीम फराम की जा रही है, जहाँ इस वक्त 400 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। फाउंडेशन के सदर अब्दुल हई के मुताबिक इस इलाके में बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, साफ़ पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। स्कूल बस की फरहमी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कई मरतबा तालीम दुश्मन मकामी अफराद की जानिब से तालीमी सरगर्मियों में रुकावट डालने की कोशिश भी की गई है। ताहम अब्दुल हई फाउंडेशन स्कूल की इंतजामिया ने बच्चों की तालीम का सिलसिला बिला तातुल जारी रखा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।